مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے گفتگو کے دوران ذکر کیا ہے کہ ستاروں کے متعلق ہی، یعنی قرآن مجید کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ستارے جو ہے اللہ رب العزت نے تین مقاصد کے لیے پیدا کیے ہیں، یعنی بر و بحر بے سفر کرتے ہوئے راستہ معلوم کرو، یعنی سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا، اور سورہ الملک میں اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت یعنی آیت نمبر 5 میں دو اس کے فائدے بتا دیے کہ ایک تو آسمان کی زینت ہے، اور دوسرا یہ شیاطین کے لیے جو ہے وہ رجوم ہے، یعنی مارنے کے لیے۔ ان تین مقاصد کے علاوہ بھی کوئی مقصد ہے ستاروں کا، یا اس کی جو انسانی زندگی میں کہتے ہیں کوئی اثرات مرتب ہوتے ہیں، انسان کا فلاں ستارہ یہ ہے، فلاں ستارہ یہ ہے، اس حوالے سے ذرا آگاہ کیجیے گا۔ یہ بھی بدشگونی اور توہم پرستی کے حامل عقائد والے لوگ جو ہے نا وہ ان چیزوں کو لیتے ہیں اور ان ستاروں سے وہ اپنی قسمتیں معلوم کرتے ہیں، اور نجومی وہ اپنی دکانیں کاروبار کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، جی اور یہ باقاعدہ ہمارے یہ جو پرنٹ میڈیا ہے نا اس پر اسپیشل یہ جو سنڈے میگزین چلتا ہے نا، جی بالکل سنڈے میگزین میں ایک صفحے پر اسپیشل ایک اشتہار ہوتا ہے۔ میں نے جب سے ڈاکٹر صاحب ہوش سنبھالا ہے نا اس وقت سے وہ اشتہار دیکھ رہا ہوں۔ جی بالکل، ہم بھی دیکھ رہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا۔ بالکل۔ اچھا، وہ نا ستاروں سے ہی معلوم کرتے ہیں، اور لکھا ہوتا ہے یہ فلاں ستارہ ہے، یہ فلاں ستارہ ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، وہ عمر کہ جو اس عمر سے لے کر اس عمر تک ہے اس کا یہ ستارہ ہے، اور اس کو یہ ملنے والا ہے، اس طرح کا حساب کتاب لگا کر نا وہ بتاتے ہیں۔ یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے ڈاکٹر صاحب، بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے۔ یہ جو بتاتا ہے نا بندہ کہ آپ کے ساتھ اس ہفتے میں یہ ہونے والا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے برابر رب بنا رہا ہے۔ یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ رب بنانا، رب کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کرنا معمولی بات ہے؟ اللہ، یہ کام صرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ نے ساری مخلوقات میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا ہے نا، ساری دنیا کا علم بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ اچھا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کل کیا ہونے والا ہے، جب تک اللہ نہ بتائے۔ جب تک اللہ نہ بتائے آپ کو نہیں پتا ہوتا تھا کل کیا ہونے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات نہیں جانتے تھے۔ وہ یاد ہے نا آپ کو، صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب المغازی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی ایک شادی کی محفل میں شریک تھے، بچی کی شادی تھی، تو کچھ بچیاں نا، چھوٹی بچیاں نابالغ، وہ ترانہ پڑھ رہی تھی۔ ایک بچی نے ترانہ پڑھتے ہوئے یہ لفظ پڑھ دیے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو قرآن مجید کے بعد رب کی زمین پر آسمان کے نیچے امت محمد کی سب سے صحیح ترین کتاب ہے۔ ایک بچی نے ترانہ پڑھتے ہوئے یہ لفظ کہہ دیے، وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے اندر ایک نبی ہے جو جانتا ہے کل کیا ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاموشی سے ان کا ترانہ سنتے جا رہے تھے، آپ فوراً بولے، بچی قولی ما کنت تقولینا، وہی کہہ جو پہلے کہتی تھی، فإنہ لا یعلم ما فی غد الا اللہ، کیونکہ کل کیا ہونے والا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ کام رب کا ہے۔ یعنی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں یہ فرما کر بالکل رستہ ہی کاٹ دیا ہے، رستہ ہی کر دیے آئندہ آنے والے کوئی لوگ کہ یہ کل کی بات جاننا یہ اللہ کا کام ہے، اور جو پورے ہفتے کی بات جانتا ہے وہ اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کے برابر بنا رہا ہے کہ نہیں بنا رہا۔ اچھا، جس نے اب یہ کالم پڑھ لیا، اس نے کالم پڑھ کے اس کی بات کو مانا کہ نہیں مانا؟ جب اللہ کے مقابلے میں آپ کسی کی بات کو مان لیں تو آپ نے اس کو رب مان لیا، یہ عبادت ہو گئی ہے اس کی، یہ اس کی عبادت ہو گئی۔ اور اللہ کے سوا جب کسی کی عبادت ہو جائے، جو شرک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ساری زندگی کے اعمال برباد کر بیٹھتے ہیں لوگ، اور یہ پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، دیندار لوگ، نمازی لوگ، وہ بھی اس گند کے اندر جو ہے نا وہ گرے پڑے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں۔